بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس فرسٹ ایئر۔ آج ہم آپ کی بک کا 7 چیپٹر کر رہے ہیں اور اس چیپٹر کا نام ہے یوز آف فورس، اور یہ چیپٹر لکھا ہے ولیم کارلس ولیمز نے۔ ٹھیک ہے، بظاہر تو یہ چیپٹر بڑا سمپل سا ہے، لیکن یہ چیپٹر آپ کو ایک بڑا اسٹرانگ میسیج دیتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہر ایک کی آپ کہہ لیں کہ آپ ہر ایک کی ول کا، ہر ایک کی مرضی کا خیال تو رکھنا چاہیے، لیکن ٹو واٹ ایکسٹینٹ اٹ از نیسیسری کہ جب ایٹ سرٹن پوائنٹ کوئی انڈیویجول اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، تو کوئی اس سے جو سمجھدار انڈیویجول ہے اس کی کس حد تک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو کسی پرابلم کے اگینسٹ سیو کرے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم بات کریں گے کیریکٹرز کا کہ ڈرامے میں کتنے کردار ہیں۔ تو پہلا ہے، اس میں بیسیکلی سمپل سا ہے، بیسیکلی یہ ڈرامہ ایک آپ کہہ لیں کانفلکٹ ہے، یا چھوٹی سی لڑائی کہہ لیں، یا چھوٹی سی ٹسل کہہ لیں، کہ یہ اٹ از بٹوین مین جس کا کیریکٹر بٹوین ڈاکٹر اینڈ ہز پیشنٹ ہے۔ تو اب ہم جب بات کر رہے ہیں کیریکٹرز کی، تو اس کے کیریکٹرز ہیں 4۔ تو بیسیکلی 2 ہی ہیں کیریکٹرز جو بڑے امپارٹنٹ ہیں اور جو ایکٹیولی رول پلے کرتے ہیں۔ اس میں سے پہلا کیریکٹر ہے ولیم سی ولیمز، دا رائٹر۔ ہی از اے ڈاکٹر، ہی از اے فزیشین، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیریکٹر ہے میٹلڈا کا۔ میٹلڈا ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ بیمار ہے، اور اس کو جب چیک کرنے جاتا ہے ولیم، تو وہاں پر ان کی آپس میں کافی کانفلکٹ ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا سیکنڈ کیریکٹر ہے۔ تو تیسرا کیریکٹر ہے میٹلڈا کی مدر، ٹھیک ہے، کہ وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، اس نے میٹلڈا کو گود میں لیا ہوتا ہے، اینڈ شی از ریکویسٹنگ ڈاکٹر کے، جیسے ہم مطلب کہ ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں مدرز بھی ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہیں نا، پلیز سیو مائی ڈاٹر۔ تو فادر ہے، ہی از اے کیریکٹر جو ڈاکٹر کے گھر میں آتا ہے اور اس کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ کین یو گو ود می کیا تم میرے ساتھ جا سکتے ہو، مائی ڈاٹر از ایٹ ہوم اینڈ شی از سک۔ ٹھیک ہے، یہ کیریکٹرز ہیں۔ اب اس کا سٹوری کی تھوڑی سی ہم بات کریں کہ ایک دن صبح ولیم کو وہ اٹھا ہوتا ہے، تو اس کو دروازے پر نوک ہوتی ہے، تو وہ دیکھتا ہے، جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از فادر آف میٹلڈا۔ تو وہ اس کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے گھر میں میری بچی ہے، وہ بہت شدید بیمار ہے، کین یو گو ود می۔ تو وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی اس کی پروفیشن کے اکارڈنگلی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں۔ تو وہ وہیں پہ تیار ہوتا ہے اور اس کے گھر میں چلا جاتا ہے۔ گھر میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک کمرہ ہوتا ہے، وہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہوتی ہے، اور اس نے ایک بچی کو گود میں لیا ہوتا ہے، اور وہ بچی بڑی پریشان اور بے چین ہوتی ہے، جیسے کہ وہ شدید تکلیف میں ہے۔ تو وہ پھر پہلے دیکھتا ہے، وہ ان سے بہت سی، وہ کہتے ہیں جیسے ڈاکٹرز بہت سے کویسچنز پوچھتا ہے، کچھ احتیاطی تدابیر کے بارے میں پوچھتا ہے کہ انہوں نے ان پر عمل کیا ہے کہ نہیں۔ تو وہ سارا میٹلڈا کے پیرنٹس سے پوچھتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ اس کو اس بچی کو آپ لوگوں نے سردی سے بچایا ہے یا نہیں کیا، یا اس کو سردی سے بچانے کے لیے کیا کیا آپ لوگوں نے پریکاشنری یا احتیاطی تدابیر کی ہیں۔ جیسے ہی ڈاکٹر آتا ہے تو وہ پہلے بچی کے قریب جاتا ہے، اس سے تھوڑا سا، جیسے کہ یہ ڈاکٹرز کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، تھوڑی سی فرینڈلی ٹرمز کریٹ کرتے ہیں پیشنٹس کے ساتھ، تاکہ پیرنٹس اس کے ساتھ اپنے پرابلمس ڈسکس کر سکے۔ تو وہ بچی کے قریب جاتا ہے، اس کے نام سے بلاتا ہے، تھوڑا سا اس کے ساتھ پازیٹیولی انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بچی اس وقت شدید تکلیف میں ہوتی ہے۔ اس کو پچھلے 2-3 دن سے بخار ہوتا ہے، اور اس کو ڈفتھریا کا مرض لاحق ہو گیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں، ساری علامتیں جاننے کے بعد ڈاکٹر مینس کہ کوئی دوائی دینے سے پہلے یا کوئی حتمی آپ کہہ لیں کہ اوپینین قائم کرنے سے پہلے ڈاکٹر چاہتا ہے کہ میں اس بچی کو تھورولی چیک کر لوں۔ تو اس چیک اپ کے لیے وہ اس بچی سے کہتا ہے منہ کھولو۔ اس نے منہ میں اس کے اسپیچولا ڈالنا ہوتا ہے جو اسٹک کا بنا ہوتا ہے، تاکہ وہاں سے اس کے گلے سے تھوڑا سا سیمپل لے سکے اور اس کو چیک کرے کہ کیا ہے یا کیسے ہے۔ لیکن بچی تو اس کو بڑی اسٹرانگ ریزسٹنس دیتی ہے، بڑی مزاحمت کرتی ہے۔ تو اس ساری مزاحمت میں وہ ڈاکٹر، چونکہ آپ کہہ لیں کہ بڑا کائنڈ ڈاکٹر، آپ کہہ لیں ہیومنسٹک اس کی سائڈ دکھائی جا رہی ہے، کہ وہ بار بار کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بچی کو کیسے ٹریٹ کروں۔ وہ اس پہ زبردستی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ اس چیز کا قائل تھا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی باؤنڈریز ہوتی ہیں، اور سب کو اپنی باؤنڈریز میں رہنا چاہیے، اور کسی کی باؤنڈری میں انٹر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ اس بات سے بھی شدید پریشان تھا کہ وہ اس چیز کی بنیاد پر بچی کو کیسے چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ بچی چیک نہیں کروا رہی اور وہ اس کو چیک نہیں کرتا تو بچی کی بیماری انٹریٹڈ رہ جاتی ہے، یا اس کو غلط میڈیسن دے دیتا ہے، تو پھر بھی بچی کا نقصان ہونا ہے۔ تو اس بات میں وہ کافی پریشان رہا، لیکن ایٹ دا مومنٹ پھر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ بچی تو بچی ہے، پیشنٹ
تو پیشنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر نیڈس ٹو ٹیک یو کین سے ڈیسائسو پوزیشن. اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے مریض کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. تو پھر وہ ڈاکٹر ایسے ہی کرتا ہے، بڑے فورسفلی اس بچی کے گلے میں وہ لکڑی کا جو اسپیچولا ہے وہ ڈالتا ہے، اور اس میں بچی چونکہ ریزسٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اس ساری کیا کہہ لیں گے کنفلکٹ میں بچی کا گلا بھی زخمی ہو جاتا ہے. لیکن اس ساری ٹسل میں، اسٹرگل میں ڈاکٹر اس کے گلے سے سیمپل لے لیتا ہے اور سارا دیکھ لیتا ہے، لیکن اس اسپیچولا میں اس کے وہ جو بھی چیک کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا بلڈ بھی لگا ہوا آتا ہے. تو وہ اسے اس چیز پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس نے بچی کو بڑے مینس کے بائی دا یوز آف فورس اس نے بچی کو کیا ہے، چیک کیا ہے. لیکن اسے اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ میں نے بچی کو چیک کر لیا ہے. شی وانٹ بی ون آف دی پیپل ہو ہیو ڈائڈ آف دیٹ ڈیزیز. تو وہ ایک اپنا اینڈ میں اپنی فتح تسلیم کرتا ہے کہ اس نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کہ بچی کی بہتری کے لیے، جو وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بہتری کیا ہے، تو اس کی بیٹرمنٹ کے لیے اس نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پوئم کا جو تھیم ہے وہ ہے نیسیسری ایولز، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اپیرنٹلی بہت بری لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. جیسے کہ یوز آف فورس، کہانی کا ٹائٹل بتا رہا ہے کہ ڈاکٹر اگر فورس کا استعمال نہ کرتا تو بچی کو زبردستی چیک نہ کرتا تو وہ بچی کو ٹریٹ کیسے کر سکتا تھا. اور دوسرا لمیٹیشن آف کانسینٹ ہوتا ہے رضامندی بہت ضروری ہے، لیکن ان سرٹن کیسز پرٹیکولرلی بٹوین ڈاکٹر اینڈ پیشنٹ، کہ ڈاکٹر کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ کو اکارڈنگ ٹو ایتھکس آف میڈیسن یا ایتھکس آف میڈیکل سائنس اپنی مرضی کے اکارڈنگلی ٹریٹ کر سکتا ہے. یہاں پر بچے کی کانسینٹ نہیں تھی، وہ چیک اپ نہیں کروانا چاہ رہی تھی، لیکن ڈاکٹر نے بائی یوزنگ فورس اس کا چیک اپ کیا اور اس کی بیماری کو ڈائگنوز کیا. تو کلاس یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں ہم تھوڑی سی ٹرانسلیشن پریکٹس کریں گے. انٹل دین اللہ حافظ.